نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلی بات آپ سارے دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت کے اور اپنے کرم کے طفیل جس شخص نے اپنے گھر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں اپنا گھر پیش کیا، اپنی محنت پیش کی، رزق حلال پیش کیا، گھر کے دروازے رسول اللہ کی آمد پر رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے کھول دیے. تو آپ دعا کرو اللہ کریم اس گھر کو قیامت کی صبح تک اسی ذکر سے شاد و آباد فرمائے. یہ بڑے مقدر کی بات ہے، یہ بغیر مقدر کے یہ کام ہو سکتے. اسٹیج پر موجود میری ملت کے مقتدر علماء کرام، آپ سب حضرات سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی اور کچھ فائدہ بھی ہوگا. دوسری بات، آپ اعلیان جابہ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ اگر اپنے سٹیج پر نظر دوڑائیں تو نقیب آپ کا ہے. سمجھ آ رہی؟ محفل کو چلانے والا آپ کا ہے، تلاوت کرنے والا آپ کا ہے، ثناخوان آپ کے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے والے آپ کے ہیں. آل و اصحاب محمد کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے والے آپ کے ہیں. خطیب آپ کا ہے تو اس پر سبحان اللہ بولیے.
اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس چمن سے محبت کیجئے۔ میں جب تقریر کے لیے کشمیر کے دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں یا اپنے مانسہرہ کے مضافات میں جاتا ہوں تو 12 بجے یا 12:30 1 بجے تقریر کا وقت ہوتا ہے اور لوگ 9 بجے 10 بجے تک ٹیلی فون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ استاد جی جلدی آ جائیں، ہمارے پاس دوسرا بندہ ہی نہیں ہے۔ شکر ادا کرو یار، آپ کے سٹیج پر اتنے لوگ موجود ہیں جو آپ کے پروگرام کو اول سے لے کر آخر تک چلا سکتے ہیں، اور یہ سارے آپ کے جابہ کے ہیں، آپ کے جامعہ کے، آپ کے مدرسے کے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس پر، اور ہم سب نے کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ نعمت اللہ دیتا ہے، اور نعمت پر آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ نعمت پر اگر بندہ شکر ادا نہ کرے تو ناشکرا ہو جاتا ہے، اور ناشکروں سے پھر اللہ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ لہٰذا اس بات پر توجہ کرنی ہے اور محبت سے بیٹھنا ہے، پروگرام کو سننا بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں یہ جو آپ کی خفگیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، بہت تھوڑے وقت میں آپ سارے خوش ہو جائیں گے۔ خفا بیٹھے ہیں، انشاءاللہ خوش ہوتے ہیں سارے، چونکہ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ آقا کریم کی آمد ہے، اور آقا کریم کی آمد پر ہم خوش کیوں ہوتے ہیں یہ آج کا موضوع ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں خوش ہوتے ہیں میں یہ بتاؤں گا، اور کتنی خوشی کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نصیر ملت کے کلام سے میں اپنے عنوان کا آغاز کروں گا، اور اسی سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کا ذوق شوق چاہیے، اور آپ کے چہرے مجھے جو ہے نا وہ ہنستے بستے چاہیے۔ نصیر ملت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی حوالے سے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے ایک کلام انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کلام پڑھتے ہی کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایمان کی کھڑکیاں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور دل شوق کرتا ہے اے اللہ دن ہو یا رات ہو بس زبان پر تیرے نبی کا ذکر ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ توجہ کریں گے، نصیر ملت نے یہ کلام جس محبت سے لکھا ہے، آج وہ دنیا میں تو نہیں رہے، کلام یہ بتا رہا ہے وہ جسم تو لے کے چلا گیا ہے لیکن دنیا کے ہر کونے میں وہ کلام کی وجہ سے موجود ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا حضور کا ذکر کیجئے تاکہ زندہ رہیں، مر نہ جائیں، اور بندہ زندہ ہو، روح بھی ہو، جسم بھی ہو، اور حضور کا ذکر نہ کرے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ بندہ چلا جائے مصطفیٰ کا ذکر کر کے چلا جائے، اور اس کے مرنے کے بعد حضور کے ذکر کی کوئی یاد دنیا میں موجود ہو تو دنیا کہتی ہے اور جسم تو چلا گیا ہے، روح سے پوری کائنات میں موجود نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ تاجدار ختم نبوت کا ذکر کرنے والا مرتا۔ مجھے یہ بتاؤ کون سی وہ چیز ہے جس نے نصیر ملت کو یہاں یاد کروا دیا؟ میں نے بڑا غور کیا، کیا ان کی اولاد نے یاد کروایا؟ نہ ان کے مال و متا نے یاد کروایا، نہ ان کی کار کوٹھی نے یاد کروایا، نہ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ پیر نصیر الدین نصیر کو جابا کی اس پہاڑی پر کون سی چیز یاد کر رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے وہ جب بھی لب کھولتا تھا میرے نبی کے بول بولتا تھا، اب ہو نہیں سکتا جو میرے نبی کے بول بولے وہ دنیا میں زندہ نہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جو نبی کا ذکر کرے اور پھر دنیا میں زندہ نہ رہے، جو نبی کے ذکر کی جگہ بنائے اور زندہ نہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو نبی کی عزت والے گھر بنائے وہ زندہ نہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی تو چیز ہے مصطفیٰ کا ذکر جو نہ گرنے دیتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے، نہ ڈوبنے دیتا ہے، اور نہ بے نام رکھتا ہے۔ ایک ہی تو ذکر ہے جو بندے کو نام والا بنا دیتا ہے، وہ ذکر میرے نبی کا ہے۔
پیر نصیر الدین نصیر ملت دنیا نے کہا اپنے مکان کی چھت پر 12 ربیع الاول کی آمد سے پہلے یعنی آج کل کے دنوں میں اپنے مکان کی چھت پر موجود ہے، ہاتھ میں قلم اٹھایا ہوا ہے، نظروں میں گنبد خضرا موجود ہے۔ یارو ہاتھ میں توجہ کیجئے گا، یارو ہاتھ میں قلم ہو، توجہ ہے آپ کی، ہاتھ میں قلم ہو، ہاتھ میں قلم ہو، نظروں میں گنبد خضرا ہو، نبی کا روضہ ہو، دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، تو پھر وہ کلام نکلتے ہیں، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ بول رہا ہوتا ہے، مالک اپنے بندے کو نبی کے ذکر میں بلوا رہا ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد۔ مت یہ سمجھو میں ذکر کر رہا ہوں، مت آپ سمجھو آپ ذکر سننے آئے ہو، یہ میرا تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ہستی کا ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے۔ ہاتھ میں قلم ہے، ہاتھ میں قلم ہے، دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اور دماغ کی سکرین پر رسول اللہ کا روضہ انور موجود ہے، قلم اٹھایا اور حضور کے آنے کی خوشی میں ذرا یہ لکھ دیا، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ پتہ کیا لکھا؟ قلم اٹھا کے کیا لکھنے لگے؟ کہنے لگے راستے، یہ جس راستے سے آپ آئے ہیں، یہ جس گلی سے ہو کے آپ آئے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ جس گھر میں آپ موجود ہیں، یہ گھر پورا سال یہیں تھا، ہاں ہاں آپ اور میں پورا سال یہیں تھے۔ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ کوئی رونق نظر آ رہی ہے، کوئی عجیب سا سامان نظر آ رہا ہے، اور یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، جو رسول اللہ کی محبت میں گم سم ہو اسے نظر آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ راستے، یہ جو راستے ہیں نا، جو آپ کے اور میرے گھروں کو آتے ہیں، مسجدوں کو جاتے ہیں، یہ راستے بڑی سمجھ کے سننے اور ایمان کو تازہ کریں۔ کہنے لگے راستے یارو صاف، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ایمان کی بات ہے، کوئی فتویٰ نہ لگانا، یہ شعر منہ سے نکلا ہے نا تو ہوا نے چلنا شروع کر دیا ہے، درختوں نے جھومنا شروع کر دیا ہے۔ او بابا، میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ حضور کے آنے سے کائنات میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھتے، اللہ کی عزت کی قسم یہ درخت بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، فرش کی زمین کی تہیں بھی جانتی ہے، عرش معلیٰ کی بلندیاں بھی جانتی ہیں۔ یہ کیسا انقلاب آیا ہے حضور کے آنے سے، کتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ راستے، توجہ ہے آپ کی، راستے صاف، توجہ ہے آپ کی، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ راستے بتا رہے ہیں، یہ رونق بتا رہی ہے، یہ لمحات بتا رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اگلی بات، ہم تو محفل کو، بھائی ہم نے محفل سجا رکھی ہے، بولیں بھائی محفل ہم نے سجا رکھی ہے، میں اور آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم تو محفل کو اس لیے سجاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہیں،
او اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے اس محفل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ادھر دیکھیے گا، اور ان کی آمد کے، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی آمد، ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی آمد کا جو پیغام ہے نا، وہ ہوا کے جھونکے بھی دے رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے، ہوا کے جھونکے، محبت سے دعا۔ ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے۔ اگلی بات، پھول، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، جاگ کے سبحان اللہ۔ پھول شاخوں کو، بھائی توجہ کریں تھوڑا سا، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ پھول بھی جو شاخوں کو ہلاتے ہیں نا، یہ میری اور آپ کی سمجھ میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، میرے علی شاہ کا پوتا کہتا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، پھول تو شاخوں کو ہلا ہلا کے یہ کہہ رہے ہیں، اگر آج ہم بھی جھوم رہے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ جھوم رہے ہیں، مصطفیٰ کی عزت کا صدقہ جھوم رہے ہیں۔ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ میرے علی شاہ کے پوتے پیر نصیر الدین نصیر ملت، رات کا سماں ہے، چھت پر موجود ہیں، آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا نا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کو جب دیکھا نا تو کچھ یوں کہا، اللہ، کہنے لگے یہ ربیع الاول کے ستارے ہیں، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، یہ ربیع الاول کا سما ہے۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے چاند تاروں میں، یہ چاند اور تارے جو ہیں ربیع الاول کے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، بس یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بس یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری کے موقع پر، اللہ کے نبی کی تشریف آوری کے مہینے میں، اللہ کے نبی کی تشریف آوری کے دنوں میں بس لبوں پر صلی اللہ کے ترانے ہونے چاہیے، گھروں میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہر گھر نبی کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے، ہر زبان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے آباد ہونی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں وہ عرض کروں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا، کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون آیا ہے، کس کی آمد ہے؟ لبوں پر صلی اللہ کے ترانے جاری ہیں، آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، اور آنسو خوشی کے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے، آؤ میرے مولا
پتہ نہیں جانور ہوتے، پتہ نہیں جانوروں سے بری زندگی بسر کرتے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا، بس اس بات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ہم اس قابل نہ تھے، ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے، تو نے نبیوں کے امام کو ہمارا نبی بنا کے ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ لب پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لب پہ صلی اللہ کے ترانے ہے نا، سب کے لبوں پر صلی اللہ کے ترانے اللہم صلی اللہ موجود ہے نا، لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، پیار سے سبحان اللہ، ارے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد۔ قرآن مجید فرقان حمید، سبحان اللہ، سمجھ ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، او میرے نبی، او میرے آقا، او میرے محمد، او میرے محمد، او میرے نبی، اے محمد، قل محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے آپ فرما دیجئے لوگوں۔ آپ اگر قرآن مجید پر غور کریں نا، قرآن مجید کے اسلوب پر، قرآن مجید کے طریقے پر، قرآن مجید کے معانی پر، قرآن مجید کے الفاظ پر آپ اگر غور کریں، ادھر توجہ کریں گے آپ، تو ایک حسین بات سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ بجی، کیا حسین، کیا خوبصورت بات۔ رب العالمین نے جب اپنی توحید کا اعلان فرمایا نا، ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے جب اپنی توحید کا اعلان فرمایا کہ میں ایک ہوں، تو یہ اعلان بھی رب العالمین نے اپنے محبوب سے کروایا۔ کیسے؟ قرآن مجید کی سورہ اخلاص ہم ہر نماز میں اللہ توفیق عطا کرتا ہے، دن میں کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، 20 50 100 مرتبہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو ذرا غور کریں اس کے معنی پر۔ اللہ قرآن مجید میں اپنے حبیب کسے فرما رہا ہے؟ میرے محمد، میرے مصطفیٰ، قل آپ فرما دو، سبحان اللہ کہہ دیجئے، محبوب آپ فرما دو، قل پیارے مصطفیٰ آپ فرما دو، کیا فرما دو؟ ہو واللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ، محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تیرے ایک ہونے کا اعلان نبی کر رہے ہیں، فرمایا ہاں محبوب آپ اعلان کرو تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو محمد کی اتنی شان ہے۔ اللہ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی محمد سے کروایا ہے۔ قل محبوب آپ فرما دو ہو واللہ احد، کہ وہ اللہ کیا ہے؟ بولو ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک یہ بات، اور دوسری میرے حبیب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے۔ آپ کی زبان سے جب لوگ سن کے اللہ کو ایک مانیں گے تو مانا یہ ہوگا اور دنیا والوں مجھے ایک بھی مانو، لیکن اس نسبت اور تعلق سے مانو کہ میں تمہارے نبی کا خدا ہوں۔ یہاں بھی نسبت مصطفیٰ قائم کی گئی۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، اپنی امت سے فرما دیجئے، کیا؟ قل محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے فضل پر، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر۔ سمجھیں بات کو، سمجھ کے آگے چلیں ورنہ تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، کیا مطلب؟
اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ اپنی امت سے فرماؤ جب تمہیں اللہ کا کوئی فضل ملے، اللہ کا کوئی فضل ملے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت کے ساتھ، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے سونا آپ فرماؤ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، جب اللہ کا فضل ملے، جب اس کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، سونا اپنی امت سے فرما دو فبذالک فلیفرحوا، آپ کے امتیوں کو چاہیے جب بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس پر خوش ہو جایا کریں۔ اللہ کا فضل جب ملے اور اس کی رحمت جب ملے تو قرآن کہتا ہے بندو تم نے کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ توجہ کریں، خوش ہو کے ڈانس نہیں کرنا، خوش ہو کے ڈھول نہیں بجانا، توجہ کریں، سمجھیں بات کو، خوش ہو کے بھنگڑے نہیں ڈالنے۔ کوئی بھی فضل ملے اللہ کا، کوئی بھی اللہ کی رحمت تمہیں ملے، اس پر کیا ہو؟ خوش ہو جاؤ۔ اس پر کیا ہو جاؤ؟ توجہ کریں گے، اس پر خوش ہو جاؤ گے تو تمہارا خوش ہونا میرا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بھائی تم خوش ہوگے میرے فضل پر تو معنی یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میرا شکر ادا کر رہے ہو، میرے دیے ہوئے پر خوش ہو گئے ہو۔ اب توجہ کیجئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بیٹے عطا فرمائے یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ او بھائی بیٹے عطا فرمائے، ہم خوش ہوئے یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ او بھائی گھر میں بیٹا پیدا ہو، ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بچہ پیدا ہو گھر میں خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولو نا۔ او بھائی خوش ہوتے ہیں، پڑوسیوں کو بلاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، بکرا صدقہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فضل فرمایا، بیٹا عطا کیا۔ گھر میں بیٹی ہو یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹیوں والوں خوش ہو جاؤ، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا نعمت ہے، نعمت ایک چیز ہے اور رحمت ساری کائنات ہے۔ تو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں رحمت آتی ہے، جس گھر میں بیٹا ہوتا ہے وہاں نعمت آتی ہے۔ توجہ کیجئے، بیٹا بیٹی پیدا ہو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولو۔ بچہ امتحان میں پاس ہو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولتے جاؤ۔ بھائی بچہ امتحان میں پاس ہو خوش ہوتے ہیں، بیٹا ہو خوش ہوتے ہیں، بیٹی ہو خوش ہوتے ہیں، گاڑی خریدیں خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میری نعمت اور فضل ملے تو خوش ہو جایا کرو۔ تمہارا خوش ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ اچھا جتنی بھی نعمتیں ہیں ذرا ان کو گنتے جائیے۔ مکان ملا، فرمایا خوش ہو جا میرے بندے، میں نے فضل فرمایا ہے، میں نے اپنی رحمت فرمائی ہے، تجھے زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا ہے، آنکھ ملی ہے، آنکھ میں روشنی ہے، خوش ہو جا میرے فضل سے ہے۔ میں نہ چاہوں تو تیری آنکھ ہلکا ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتی ہے، میں نہ چاہوں تیرا کان سن نہیں سکتا ہے، میں نہ چاہوں تیری زبان میں، تیرے منہ میں یہ گوشت کا لوتھڑا ہونے کے باوجود بول نہیں سکتا ہے۔ اور بھائی میں چاہتا ہوں زبان بولتی ہے، میں چاہتا ہوں کان سنتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے فضل ہیں یا نہیں ہے؟ وہ بولو اللہ کے فضل ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کی یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا جب میرا فضل اور رحمت ملے تو مومنوں کو چاہیے کہ تو وہ اس پر کیا کریں؟ خوشیاں منائیں، وہ اس پر کیا کریں؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان کا حسین ٹکڑا ہمیں ملا، اللہ نے دیا۔ 14 اگست کو کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ وہ بولو بھائی منائی جاتی ہیں نہیں منائی؟ جھنڈے لگائے جاتے ہیں یا نہیں لگائے؟ کھانے پکتے ہیں یا نہیں پکتے؟ ترانے پڑے جاتے ہیں یا نہیں پڑے جاتے؟ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے میرا کوئی بھی فضل اور رحمت ملے آل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جایا کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بچہ بڑی نعمت ہے یا مصطفیٰ بڑی نعمت ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے،
بچہ بڑی نعمت ہے یا حضور بڑی نعمت ہے؟ یہ تو بچے کو بھی پتا ہے، چھوٹے بچے سے کھڑے ہو کے پوچھئے، نا بچہ بڑی نعمت نہیں ہے، حضور بڑی نعمت ہے۔ بس میں توجہ چاہوں گا، او بچے کی آمد پر خوش ہونے والو، خوش ہو جایا کرو، خوشیاں منایا کرو، لیکن یہ بات دل میں رچ بس جانی چاہیے، جس کے صدقے میں اللہ نے بچے دیے ہیں اس کی آمد پر بھی خوش ہونا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور یہ سبق ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ بھائی بچہ ملا ہم خوش، مکان ملا ہم خوش، تو جس کے صدقے میں بچہ ملا ہے، جس کے صدقے میں قرآن ملا ہے، اب میں عقیدہ بنا رہا ہوں، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹایا جاتا ہے، لوگ ہمارے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈال دیتے ہیں، میں وہ شکوک قرآن کی روشنی میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں سے۔ بچہ ملے تو خوشی منانا اللہ کا حکم ہے، اور نعمت ملے تو خوشی منانا اللہ کا حکم ہے۔ توجہ کیجئے، اور پاکستان کا ٹکڑا ملا، خوشی منانا اللہ کا حکم ہے۔ بس میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، اور جس کے صدقے میں ساری کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے اس کی آمد پر خوش ہونا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب میں قرآن پڑھوں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، پس مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر خوش ہو جایا کریں۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اللہ کے فضل سے، یقیناً سمجھ آئی ہوگی کہ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے تو حضور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں، ان کے آنے پر خوش ہونا اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے اللہ کا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ قل بفضل اللہ، محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منایا کریں، مومنوں کو چاہیے کہ وہ کیا کیا کریں۔ اب خوشی کا طریقہ ہر بندے کا اپنا ہے، اپنی سمجھ ہے۔ کیسے؟ کسی کی سمجھ ہے حضور آئے ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں، حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا ایک طریقہ ہے، کریں۔ جیسے جمعہ المبارک کو اعلان ہوا کہ عالیان جابہ جہاں جہاں ہیں، بچوں سمیت، بچیوں سمیت، اپنی اولادوں سمیت، بزرگوں سمیت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور 12 ربیع الاول کی صبح جامع مسجد میں آ جائیں۔ ہم اربوں کی تعداد میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، یا اللہ عالیان جابہ مصطفیٰ کے آنے پر خوش ہیں، اور خوشی میں اربوں کی تعداد میں تیرے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑا ہے۔ خوشی کا ایک ٹھیک ہے، خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ خوشی کا اور لوگوں کا طریقہ ہے۔ طارق صاحب نے خوشی کا طریقہ ان کا ذرا آپ سے اور مجھ سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس طرح خوشی مناتے ہیں، اپنے سارے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، استادوں کو بھی بلاتے ہیں، ثناخانوں کو بھی بلاتے ہیں، اور سارے مل کر ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے آنے پر خوش ہیں۔ کتنا خوش ہونا ہے اس کی حد نہیں، اس کی حد نہیں ہے، ہر چیز میں حد ہے۔ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر زمین کی تہوں سے لے کر عرش معلیٰ کی بلندیوں تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، اللہ کی کائنات میں سوائے ابلیس کے ساری کائنات خوش تھی۔ ایک ہی تھا جو پریشان تھا، وہ ابلیس تھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا۔ چیلے چانٹے جمع ہو گئے، ابا جی حضور مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو، مسئلہ بڑا سخت ہے، مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ او بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا او
آج دنیا میں وہ ہستی آ گئی ہے، اب یتیم یتیم نہیں رہے گا، اب بے کس نہیں رہے گا، اب بے بس نہیں رہے گا، اب کوئی بے سہارا نہیں رہے گا، اور اب کوئی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ ہر ایک کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈل جائے گا۔ اس لیے میں پریشان ہوں، باقی ساری کائنات خوش ہے، پریشان صرف میں ہوں۔ کسی نے پتہ ہے کیا خوب کہا ہے یہاں؟ آپ کا اگر شوق ہو آپ محبت سے سبحان اللہ بولیں تو میں وہ بات بھی سنا۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار کا معنی ہے قربان، کیا معنی ہے؟ اور تیری عزت پر ربیع الاول، تیری عزت پر تو جانے قربان ہے۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول۔ یہاں ایک بات کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے، یہ تقریر نہیں ہے سبق ہے، خدا کے لیے بچے بڑے بزرگ سارے یاد کر لیں۔ آ کے ایک بندہ آپ سے کہتا ہے جی 2 عیدیں ہیں اسلام میں، تیسری آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ہم بھی سادے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی 2 عیدیں ہیں، تیسری پھر کدھر سے آ گئی؟ ایک عید الفطر یعنی روزوں والی، ایک عید الاضحیٰ قربانی والی۔ اور آپ عید میلاد النبی کہاں سے نکال کے لے آئے؟ توجہ کیجئے گا، وہ عید شرعی ہیں، وہ عید حکمی ہیں، وہ عید واجبات ہیں، ان میں ہم واجب کو ادا کرتے ہیں، اور جو عید میلاد النبی ہے وہ عید مسرت ہے، وہ عید خوشی ہے، اور مصطفیٰ کے آنے پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عید الفطر پر بھی خوش ہوں، عید الاضحیٰ کے ملنے پر بھی خوش ہوں۔ نہیں، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ظاہر ہے جو سمجھ والی تقریر ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن سمجھنا تو ضروری ہے تاکہ آپ اتنا تو بتا سکیں بھائی مسئلہ یہ ہے، عید الفطر حضور لائے ہیں، بولو عید الفطر کون لایا ہمارے لیے؟ او بھائی عید الفطر روزوں کی خوشی میں ہے تو روزے کس پر نازل ہوئے ہیں؟ بولو، اور روزے کس پر نازل ہوئے؟ حضور پر۔ اور عید الفطر قرآن لیلۃ القدر کی تکمیل کے بعد عید الفطر ہے، تو لیلۃ القدر جس ہستی کو ملی ہے وہ میرا نبی ہے۔ بھائی لیلۃ القدر پر خوشی ہے، رمضان کی آمد پر خوشی ہے، عید الفطر کے آنے پر خوشی ہے، تو جس کے صدقے میں رمضان، لیلۃ القدر اور عید الفطر ملی ہے اس کے آنے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے آنے پر کیا ہے؟ اصل خوشی ہے۔ بولو بھائی، بچوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نعت پڑھی، حافظ صاحب اتنی خوبصورت نقابت کی، ٹھیک ہے، یقینی بات ہے کمال تو ان کا ہے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں گے کس ادارے سے پڑھے ہیں، کس ادارے کے لوگ ہیں۔ او بھائی غور تو یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ اصل تو جامعہ ہے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اصل تو جامعہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اور اصل تو جامعہ ہے جس نے بنایا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس کے صدقے میں ملی ہے وہ اصل میرا نبی ہے، لہٰذا نبی کے آنے پر خوش ہونا ساری عیدوں کی اصل اور جان ہے۔ کوئی خدشات دور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ 2 عیدیں نہیں ہیں، یہ عیدوں کی اصل ہے، اور وہ عید شرعی ہیں، ان میں احکام بجا لائے جاتے ہیں، اور اس عید میں مصطفیٰ کے گن گائے جاتے ہیں۔ اس عید میں قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ پارہ بھی حضور کا ہے، یہ سورت بھی حضور کی ہے، لیلۃ القدر بھی حضور کی ہے، عید الفطر بھی حضور کی ہے، قرآن بھی حضور کا ہے، میں بھی حضور کا ہوں۔ یہاں جتنے موجود ہیں فخر السادات، سادات بھی حضور کے ہیں، امت بھی حضور کی ہے، خطہ اور علاقہ بھی حضور کا ہے، اس لیے کہ کائنات ہی ساری حضور کی ہے۔ اللہ نے بنائی ہی کائنات کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کہتے ہیں ساری عیدیں ربیع الاول تیرے آنے پر قربان، کیوں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
میں نے کہا نا ابلیس کے علاوہ ہر بندہ خوش ہے حضور کے آنے پر، کہ حضور نہ ہوتے تو میرے اور چہرے آپ کے یہ چہرے نہ ہوتے بابا۔ آپ اگر اس میں شک محسوس کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ قوم عاد نے ایک گناہ کیا، عذاب میں گر گئے، بولو۔ او جناب فرعون کی قوم نے ایک انکار کیا، بنی اسرائیل نے بندر بن گئے، ایک حکم کا انکار کیا بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، ریچھ بن گئے، طرح طرح کے جانور بن گئے۔ وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے، کوئی جانور نہیں بنا۔ فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ او بابا کمال میرا اور تیرا نہیں ہے، غار حرا میں پھیلی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں محمد کی جھولی کا صدقہ ہے۔ سارے گناہ کرتے ہوئے بندر خنزیر نہیں، پھر بھی انسان بنے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور کے آنے پر خوش ہونا ہے، اس لیے حضور کے آنے پر کیا ہونا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ عزت والا ہمیں عطا ہوا جس نے ایک بار جھولی پھیلائی۔ یا اللہ میری امت کو بندر اور خنزیر نہیں بنانا ہے، انہیں قیامت کی صبح تک مابعد القیامت میں ان سب کو صورت محمد میں ہی رکھنا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زبان اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ کان اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ آنکھ اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اور توجہ کرنا، جس کے صدقے میں آنکھ ملی ہے اس کی آمد پر خوش ہونا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، تانگ تے نہ ہوگے، دعا کراں، بولو صحیح گل کرو جی، دعا کراں مرشد تھک کے ہو تو دعا کرانا تو دو گنا اور کر کے پھر ہاتھ چاہ کے ہو سبحان اللہ۔ کان دی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور کان دیا قرآن میں احسان نہیں جتلایا کہ تمہیں کان دیا ہے، کوئی احسان جتلایا اللہ نے؟ آنکھیں دی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، او دماغ دیا احسان نہیں جتلایا، خوبصورت سفید موتیوں جیسے دانت دیے احسان نہیں جتلایا، خوبصورت ناک دی احسان نہیں جتلایا، مرد کی شناخت خوبصورت داڑھی سجائی احسان نہیں جتلایا، بچے بچیاں دیے احسان نہیں جتلایا۔ یا اللہ ان ساری نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا، محبوب کے آنے پر احسان جتلا رہا ہے، تو جواب آتا ہے آنکھیں کا خزانہ غیب میں اتنی ہے کہ شمار نہیں ہے، کان اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہے، دماغ اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہے، بچے اتنے ہیں کہ جانوروں کو بھی 10 عطا کر دیے ہیں، بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ اور میری نعمت میں ٹانگیں اتنی ہیں شمار نہیں ہے، ہاتھ اتنے ہیں شمار نہیں ہے، زمینیں اتنی ہیں شمار نہیں ہے، گاڑیاں اتنی ہیں شمار نہیں ہے، اور میری کائنات میں ہر چیز وافر ہے، اس لیے بے پناہ عطا کر دی ہے، کسی پر احسان نہیں جتلایا، محمد دے کے احسان جتلا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پوری کائنات میں محمد ایک ہی محمد ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میری کائنات میں محمد ایک ہی ہے، وہ تمہیں عطا کر کے احسان جتلا رہا ہوں کہ محمد تمہیں عطا کیا۔ آپ کہو گے جی اپنی طرف سے کہہ رہے ہو تو میں قرآن پڑھوں گا، آپ محبت سے سبحان اللہ پڑھیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو میرا تم پر بڑا بڑا احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ یا اللہ کس بات کا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں میں نے اپنی عزت والا رسول مبعوث فرما دیا ہے، اس لیے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔
اذ بعث فیہم رسولا، احسان ہے کہ تمہیں اپنی عزت والا رسول عطا فرمایا ہے۔ زندگی مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کب اعلان ہو جانا ہے مسجد سے۔ کتنوں کا اعلان ہو گیا ہم کام پہ چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور کتنوں کا اعلان ہو گیا ہم قبر کھودنے نہیں جاتے، قبر پر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ بابا قبر پر کھڑے ہوا کرو، قبر پر کھڑے ہوا کرو، قبر کھودا کرو۔ آج تم کسی کی قبر کھود رہے ہو، کل تمہاری قبر ضرور کوئی کھودے گا، ورنہ ایسا نہ ہو زمین پر ہی رہ جائیں۔ قبر کھودا کرو، قبر پر کھڑے ہوا کرو، محبت کیا کرو۔ اور خدا کے لیے درخواست ہے، وہ عزت والا رسول جو سب سے بڑا پیغام لے کے آیا ہے، وہ عقیدہ صحیح ہونے کے بعد نماز کا درس ہے۔ اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرو، گھروں میں مصلی ڈال لیا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، اشراق کی کرو، فرائض پڑھو، واجبات پڑھو، اور ان دنوں زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ پر درود پڑھو، تاکہ 12 ربیع الاول کی صبح جابا کی سرزمین پر ہم کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ سبھی حضرات سے میری ایک ادنی سی درخواست ہے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے، خدا نے اپنی مہربانی سے اور حضور پاک کی نظر عنایت سے ہم سب پر یہ کرم فرمایا ہے، جابا کی سرزمین پر دین کا ایک چراغ اور ایک شمع روشن ہونا شروع ہو گئی۔ میں اس حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، یہ گزارش ہے میری، بھائی یہ جو شمع روشن ہو رہی ہے اس کی مخالفت نہ کرنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض اوقات نادانی میں بات نکل جاتی ہے، اور جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سنیں، آپ کے منہ سے تو نادانی میں نکل جائے گی، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ لکھا جائے جابا کی سرزمین پر فلاں جگہ پر سیدہ کائنات کے نام پر، فاطمۃ الزہرا کے نام پر ایک درسگاہ بن رہی تھی علم کی، اور سیدہ کائنات کی چھتری کو پھیلا کر اس میں سیدہ کی بیٹیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، فرشتے لکھ دیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کل کالے منہ کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مشکل کام ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہر بندے نے اس سے محبت کرنی ہے۔ پیسوں کی صورت میں محبت کریں، جان لا کے لگائیں، مستری جا کے اپنا کام کریں، شٹرنگ والے اپنی محبت پیش کریں، اور جناب یہ چلنے پھرنے والے مزدور جا کے اپنی محبت پیش کریں۔ مجھے نظر آئے کہ آپ سیدہ کائنات سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ کی بیٹی سے محبت کرتے ہو، اور اس چمن اس باغ سے، آل بیت کے باغ سے پیار کرتے ہو۔ یہ ادارہ رشید صاحب کا نہیں ہے، یہ جابا کے کسی بندے کا نہیں ہے، یہ ادارہ سیدہ کائنات کا ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور قیامت تک انہی کے نام پر رہے گا، دوسرا کوئی بندہ اس کا وارث نہیں ہے۔ اس کی مالک اور اس کی سربراہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اس سے محبت کریں اور ہر وقت اچھے جملے منہ سے نکالا کریں۔ دیکھیں آپ کے اچھے جملے بھی لکھے جا رہے ہیں، برے جملے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کہیں آپ یہ کہو پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ لکھ دیا جائے یہ ایک ایسا شخص تھا، فرشتے لکھ دیں یہ تیرے دین کی اور سیدہ کائنات کی بننے والی جو درسگاہ تھی اس کے ساتھ یہ بندہ نفرت کر رہا تھا، استغفر اللہ علیہ حسب اللہ۔ لہٰذا اس سے پیار کریں، اور اگر کچھ نہیں ہے جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کے دیکھا کریں یہ پلر ٹھیک ہے، یہ بلاک ٹھیک لگا ہوا ہے، یہ پلستر ٹھیک ہوا ہے، یہ جناب اس کا یہ جو بنیاد بندی ہے یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، کوئی بات نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے فرشتے لکھ دیں اور قیامت کو گواہی دیں، اے اللہ اس کے پاس دولت نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس یہ آ کے دیکھ کے خوش ہوتا تھا، تو اللہ فرمائے ہاں پھر یہ قرآن کی درسگاہ سے خوش ہوتا تھا، جاؤ میرے فرشتوں تمہاری گواہی پر میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ پیسے لگانا، اس میں اپنا وقت دینا، یہ تو نصیب اور مقدر والوں کی بات ہے۔ سب حضرات سے گزارش ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا سے پیار کیجئے۔ جو خواتین اس دن اس اجتماع میں شریک تھیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں درود و سلام کی کیسی فضائیں چل رہی تھیں۔ جامعہ کی پرنسپل صاحبہ نے، استانیوں نے کوئی کام نہیں کیا، اول سے لے کر آخر تک آپ کی بچیوں نے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ ہم ہی وہ بیٹیاں ہیں کہ اگر ہماری تربیت کر دی جائے تو ہم سیدہ کائنات کی وہ بیٹیاں ہیں جو صرف جابا پر نہیں پورے عالم اسلام میں دین کی صحیح تبلیغ اور روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
اور طارق صاحب کی اس محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات دور و نزدیک سے آئے دعا کرو اللہ اس خوبصورت محفل کی برکت سے میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس علاقے کو، یہ اچھے لوگوں کی بستی ہے، یہ اولیاء کرام کی بستی ہے۔ میں جب بھی نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ان علاقوں میں اولیاء کرام کا بسیرا رہا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم جن علاقوں میں اولیاء اللہ کا بسیرا ہوتا ہے وہاں وہ اللہ کے بندے کسی بدعقیدہ کو نہیں آنے دیتے، وہ دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں وہی آتا ہے جو رسول اللہ کا سچا مچا نوکر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اولیاء کرام کی بستی ہے، اس بستی سے محبت کیجیے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہماری دین دنیا کی سعادتوں کو، دین دنیا کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔